جو اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، بطور جشن مناتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہوگا؟ آپ کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون سی ہوگی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل پہ اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ وہ دلیل ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کے طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم یہ استدلال مان لیں کہ جس دن اللہ کا کوئی فضل نازل ہوا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اس دن کو عید کے طور پہ منانا چاہیے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہی اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ نبی بنے، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، اس دن کو بھی عید کے طور پہ منائیے۔ اور پھر جس دن آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، ہجرت کی، آپ کا یوم ہجرت، آپ کا مدینہ میں پہنچنا، جس دن مدینہ پہنچے، اس یوم ہجرت کو بھی بطور عید منانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جس دن آپ کو بدر کے میدان میں فتح ملی، وہ فتح بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو بھی بطور عید منانا چاہیے۔ مکہ آپ نے فتح کیا، جس دن مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے، اس دن کو بھی بطور عید منانا چاہیے۔ اور جس دن اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس آیت کے نزول کے دن کو بھی بطور عید منانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک دن یوم عید بن جائے گا، یوم جشن بن جائے گا، یوم تہوار بن جائے گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کے کون سے فضل اور اللہ کی کون سی رحمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک آیت پیچھے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تم پہ اللہ کی طرف سے وعد نازل ہو چکا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر وہ کلام نازل کر دیا جس میں سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا ہے، جو لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کے جس فضل اور جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے، وہ نزول قرآن ہے، وہ شریعت کا نازل ہونا ہے، وہ دین کا نازل ہونا ہے، اور کوئی بھی اس دن کو بطور عید نہیں مناتا جس دن قرآن کی تکمیل ہوئی، جس دن دین کی تکمیل ہوئی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ کا فضل نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اس دن آپ جشن منائیں اور سالانہ طور پہ منائیں، ہر سال منائیں، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ جب بھی آپ کو اللہ کی کوئی نعمت ملے، آپ خوش ہوں۔
اللہ آپ کو بیٹا دے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، آپ خوش ہوں، لیکن جس دن اللہ نے بیٹا دیا اس دن کو ہر سال بطور عید منانا، بطور جشن منانا، یہ مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل میں عیسائیوں کی مشابہت ہے جو اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کرسمس ڈے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان اس موقع پہ عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا یہ مبارکباد دینا جائز ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آپ کا دین خطرے میں ہے اگر کسی عیسائی کو آپ مبارکباد دیتے ہیں کرسمس ڈے کی، یا ہندو کو مبارکباد دیتے ہیں ہولی کی، یا کسی پارسی کو مبارکباد دیتے ہیں نئے دن کی۔ ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں دور رہنا چاہیے، اور وہی دین ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمارے بھائی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو لہب نے آپ کے یوم پیدائش کو منایا تھا۔ کس نے منایا تھا؟ یہ ابو لہب کون ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے۔ کیا کافر کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے دین بن گیا؟ اگر ہے بھی تو ابھی تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے یہ کام کیا تھا، تو کیا ابو لہب کا عمل ہمارے لیے دلیل بن گیا؟ وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہیں جی ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو کسی کو خواب آیا، خواب میں ابو لہب نے کہا تھا، یہ خواب بھی ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ کیا لے کر بیٹھ گئے؟ قرآن کے مقابلے میں خواب، صحیح حدیث کے مقابلے میں خواب، یہ خواب ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ اور خواب آیا جی ابو لہب بتا رہا ہے کہ مجھے بڑا عذاب ہو رہا ہے، بس وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے میری انگوشتے شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے یہاں پہ جو گڑھا سا ہے وہاں سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن پاک میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے اعمال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور آپ خواب لے آتے ہیں جی اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، ابو لہب اس نے سویبہ کو آزاد کیا کب؟ کہتے ہیں آپ کی پیدائش کے موقع پہ۔ یہ بات کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اس نے بعد میں کہیں آزاد کیا ہے، اور اگر سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا آپ کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، سویبہ کو آزاد کرنے سے تعلق ہے، جبکہ وہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کا اصول کیا ہے کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ خواب بیان کریں گے کہ جی اس کے عذاب میں تھوڑا سا ہلکا پن پیدا کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سویبہ کو عذاب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نعمت فرمائے۔